بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد تحریر کرتے ہیں 240 قبل مسیح میں سوات کے قریب بدھ مت مذہب کے ماننے والوں کی ایک بستی تھی، اور وہ بڑے بھلے لوگ تھے جیسے بدھ لوگ ہوتے ہیں۔ ان پر ایک ہندو راجدھانی حکومت نے حملہ کر دیا۔ بدھوؤں نے فصیل کے دروازے بند کر دیے اور وہ بیچارے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہندو فوج نے اپنے تیر ترکش پھینکے تو فصیل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی۔ کچھ بوڑھے بزرگ اور صلح پسند بدھ دروازہ کھول کے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تم سے لڑنا اور جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بدھوؤں نے کہا کہ جناب حضور، ہم تو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تب ہندو مہاراجا نے کہا کہ ہم تمہاری نسل ختم کرنا چاہتے ہیں اور تم کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس چھوٹی سی ریاست پر جو تم نے سوات کے کنارے بسائی ہے اس پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بدھوؤں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ قبضہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ہندو مہاراجا سے 1 گھنٹے کی مہلت مانگی۔ وہ بدھ بزرگ پلٹے۔ انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں سے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ، جو بھی چھوٹا موٹا اٹھا سکتے ہو، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر بستی کو خالی کر دو۔ پھر یوں ہوا کہ وہ جتنے بھی بدھ لوگ تھے وہ وہاں سے چل پڑے۔ باہر فوج کھڑی تھی اور بدھ ان کو سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، آپ قبضہ فرما لیجئے۔ جب وہ بستی بالکل خالی ہونے لگی تو ہندو فوج کے سپہ سالار یا سیناپتی نے انہیں روک کے کہا، او بدھو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو بستی خالی کر کے جا رہے ہو۔ ہم اس خالی خولی بستی پر قبضہ کر کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ خالی نہیں، اس میں ہمارا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، خالی سامان نہیں چاہیے، ہماری گھمنڈ کی جو آگ ہے وہ خالی سامان سے نہیں بجھے گی، یہ اس وقت بجھے گی جب تک ہم تم کو زیر نہیں کریں گے اور تم پر حکمرانی نہیں کریں گے یا تم کو اپنے ہاتھوں لڑ کے ختم نہیں کریں گے۔ بدھوؤں نے کہا کہ ہم تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے زیر نگیں ہیں، اور ہم نے اب جنگل میں بسنے کا اہتمام بھی کر لیا ہے۔ اس کے باوجود ہندوؤں نے گھمنڈ اور تکبر میں آ کر جاتے ہوئے بدھ بھکشوؤں پر حملہ کر دیا۔ کچھ کو مار ڈالا، کچھ کو زنجیریں ڈال کر غلام بنا لیا، اور اپنے گھمنڈ کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا۔ انسانی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں چلتی آ رہی ہیں۔ آپ جب بھی تاریخ کے ورق پلٹیں گے، بڑے بڑے حکمرانوں، شہنشاہوں، بادشاہوں اور سلطنتوں نے اپنے گھمنڈ اور تکبر کی خاطر چھوٹی چھوٹی مملکتوں اور راجدھانیوں اور بستیوں پر اور اپنے برابر والوں پر بھی بڑھ چڑھ کے حملے کیے ہیں، اور ان کو ذلیل و خوار کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، ایک شام ہم لندن میں فیض احمد فیض صاحب کے گرد جمع تھے اور ان کی شاعری سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک نئی نظم لکھی تھی اور اس کو ہم بار بار سن رہے تھے۔ وہاں ایک بہت خوبصورت پیاری سی لڑکی تھی۔ اس شعر و سخن کی محفل کے بعد سیلف کی باتیں ہونے لگیں، یعنی انا کی بات چل نکلی، اور اس کے اوپر تمام موجود حاضرین نے بار بار اقرار و اظہار اور تبادلہ خیال کیا۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا، فیض صاحب، مجھ میں بھی بڑا تکبر ہے اور میں بھی بہت انا کی ماری ہوئی ہوں، کیونکہ صبح جب میں شیشہ دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اللہ نے فیض صاحب کو بھی بڑی سینس آف ہیومر دی تھی۔ کہنے لگے، بی بی، یہ تکبر اور انا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انہوں نے یہ بات بالکل اپنے مخصوص انداز میں لبھا کے کی۔ وہ بیچاری کہکا لگا کے ہنس پڑی۔ زندگی کے اندر ایسی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن قوموں کے لیے اور انسانی گروہوں کے لیے تکبر، انا اور گھمنڈ بڑی خوفناک چیز ہے۔ جب تکبر انسان کے ذہن میں آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے،
اور میں جس کو چاہوں زیر کر سکتا ہوں اور جس کو چاہوں تباہ کر سکتا ہوں، تو وہ حکومت، وہ دور، وہ جمہوریت یا وہ بادشاہت چاہے کتنی ہی کامیابی کے ساتھ جمہوری دور سے گزر رہی ہو، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس جمہوری دور کا جس کا نام لے کے وہ چلے تھے، اس کا آخری پہر آن پہنچا ہے۔